نمبر ون، آپ نے، میں بات کرتا جاتا ہوں، ساری باتیں اس میں انشاءاللہ ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے آپ نے کہا کہ ابو حنیفہ میں اور ائمہ اہل بیت میں آپ کے نزدیک فرق ہی نہیں ہے۔ کس نے کہا؟ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ ائمہ اہل بیت کی قدموں سے یہ باقی فقہ نکلے ہیں، اور ائمہ اہل بیت کی تعلیمات سے یہ سب کچھ نکلا ہے۔ تو یہ بات میں نے نہیں کی، اس کی آپ اصلاح فرما لیجیے۔ میں نے یہ بات بالکل نہیں کی کہ امام شافعی، محمد بن حنبل، امام مالک، یہ اور ائمہ اہل بیت میں کوئی فرق نہیں۔ ائمہ اہل بیت میں اور ان میں فرق ہے۔ یہ ائمہ اہل بیت کے قدموں میں بیٹھ کے سیکھنے والے لوگ ہیں، اور خود امام ابو حنیفہ کا اس حوالے سے قول بھی معروف ہے۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ دوسری بات آپ نے یہ فرمائی وشاورہم فی الامر، جو قرآن مجید کی آیت ہے، اس کی آپ نے جو تعبیر کی وہ بڑی گول مول کر کے اس سے گزرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس سے مراد یہ تھی، اس سے مراد یہ نہیں تھی۔ یہ قرآن کی نص ہے، اور قرآن مجید نے حکومت سازی کے حوالے سے، اب آپ نے جو کہ بات براہ راست آپ خلافت پر لے آئے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں، قرآن مجید نے حکومت سازی کے حوالے سے کوئی پیٹرن ہمارے سامنے نہیں رکھا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے۔ آپ نے اپنی گفتگو میں ہدایت، خلافت، امامت اور سیاست، ان چار جو الگ الگ ٹاپکس ہیں، ان کو خلط مبز کر کے ملا دیا۔ ایک حصہ ادھر سے لیا، ایک حصہ ادھر سے لیا، ایک حصہ ادھر سے لیا، اور ان کو جوڑ کے ایک نیا تصور وضع کر دیا۔ ایسا نہیں ہے۔ ہدایت ایک الگ پیراڈائم ہے پورا کا پورا، خلافت ایک الگ پیراڈائم ہے، امامت الگ پیراڈائم ہے، اور سیاست الگ پیراڈائم ہے۔ سب سے پہلے جو آپ نے وشاورہم فی الامر کی تعبیر کی، آپ خود اپنی ریکارڈنگ سنیے گا، آپ نے اس سے بالکل یوں گزرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ نہیں نبی تھے، ان کو کسی کی ہدایت کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ بات آپ اور مجھ سے زیادہ اللہ کو پتہ ہے کہ ان کو ہدایت کی ضرورت، کسی سے ڈکٹیشن کی ضرورت نہیں۔ اس کے باوجود نص قرآنی ہے وشاورہم فی الامر، اہم امور میں مشاورت کرے۔ یہ سنت کو جاری کرنے کے لیے تھا۔ یہ سن لیجیے، رسول اللہ کو اس کی حاجت ہرگز نہیں تھی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر حکم رسول اللہ کے لیے ہو۔ بعض احکام ایسے ہیں جو رسول اللہ نے بطور سنت جاری فرمانے تھے، اس کی رسول اللہ کو حاجت نہیں تھی۔ تو یہ وشاورہم فی الامر سنت کے طور پہ جاری فرمایا، اور اس سے سنت جاریہ جو قرآن مجید کی نص سے ثابت ہے، اس پر خلافت کا انعقاد ہوا۔ نمبر ون۔ نمبر ٹو، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا دوبارہ فرمائیں ڈاکٹر صاحب شاورہم فی الامر سے نہیں شاورہم فی الامر سے خلافت کا کیا تعلق ہے؟ دوبارہ اس کا توضیح دے دیجیے، پھر سمجھ آ جائے گا۔ میری بات مکمل ہونے دے، پھر سمجھ آ جائے گا کیا تعلق ہے۔ آپ سمجھا دینا، توضیح دے دیں کہ اس کا خلافت سے کیا تعلق ہے۔ میں وہی یاد کرنے لگا ہوں۔ وشاورہم فی الامر کس لیے تھا پھر، اگر خلافت سے تعلق نہیں تھا؟ بات سن لیجیے۔ اللہ کے رسول نے جہاں پر حدیث ثقلین فرمائی، میں تم میں اہل بیت اور قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہیں پہ فرمائی علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری اتباع کرنا اور میرے بعد ان خلفاء کی جو راہ حق پر رہیں گے۔ ہم اہل سنت حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر حضرت امام حسن علیہ السلام تک، جو نص بخاری، مسلم اور بہت ساری اہل تشیع کتب میں بھی غالباً یہ موجود ہوگی، جو 30 سالہ خلافت کا اشارہ تھا، اور اس کے بعد وہی ایک بندہ، جس طرح حضرت ابوبکر ظاہراً ایک بندے تھے، ظاہراً حضرت عثمان ایک تھے، ظاہراً حضرت عمر، حضرت علی ایک انسان تھے ظاہراً فرنٹ پہ، اسی پیراڈائم میں جب ملوکیت کا دروازہ کھلتا ہے امام حسن کے بعد، تو ہم اس کو اون نہیں کرتے، ڈس اون کرتے ہیں۔ تو آخر وہ کوئی تو اصول تھا نا، جس اصول کی بنیاد پہ ہم اس کو اون کر رہے تھے۔ وہ اصول کیا تھا وہ سن لیجیے۔ قرآن نے 4 اصول بتائے ہیں، اصول سیاست، جس پر قرآنی نظام حکومت اور اسلامی نظام حکومت اور نبوی نظام حکومت کھڑا ہوگا۔ پہلا فرمایا امانتیں اپنے اہلوں کے سپرد کریں، دوسرا فرمایا نظام صلاۃ اور نظام زکوٰۃ قائم کریں، تیسرا فرمایا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اہتمام ہو، اور چوتھا فرمایا کہ وشاورہم فی الامر، تمام اہم امور میں مشاورت ہوگی۔ اور ان چاروں چیزوں کو اگر بیک اپ دے گی کوئی بھی حکومت، وہ ایک فرد کی خلافت کی ہوگی، وہ جمہوریت کی ہوگی، وہ جو بھی ہوگی، اس کو ہم قرآن و سنت کی روح سے اسلامی حکومت کہہ سکتے ہیں۔ قرآن نے کوئی ایسا بنا کے وضع نظام ہمارے سامنے نہیں رکھ دیا حکومت کا کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ وشاورہم فی الامر یہ تھا، اور تصور سیاست یہ تھی۔ دوسرا آپ نے کہا خلافت منسوخ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ خلافت کو منسوخ کون مانتا ہے؟ یہ تو ایک حادثاتی انداز سے ہوئی، لیکن جب اس پر اجماع ہو گیا، اتفاق ہو گیا، امت کی اکثریت اس میں شامل ہو گئی، حتیٰ کہ حضرت مولا کائنات حضرت علی نے، جو علی جا کے بعد ازاں اہل شام کے خلاف تلوار اٹھا سکتا ہے، اس علی کی تلوار اس وقت کہاں تھی جب ابو بکر خلیفہ بنے، عمر خلیفہ بنے، عثمان خلیفہ بنے؟ اور یہ 4 راتوں کا قصہ نہیں ہے، یہ 4 دہائیوں کا قصہ ہے۔ اگر حضرت علی نے اس کو ڈسون کیا ہوتا، کوئی ایک اہل سنت، اہل تشیع کی ٹوٹی موٹی کمزور باتوں کے علاوہ مضبوط بات بتائیں کہ حضرت علی نے یہ مضبوط اقدام کیا تھا خلافت راشدہ کے خلاف، وہ اس کو ڈسون کرتے۔
بالکل نہیں ہے، یہ بالکل فضول بات ہے. حضرت علی نے اس کو ڈسون نہیں کیا. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں حضرت علی کو، حضرت علی کی حضرت علی حقدار تھے، یہ تو میں بھی کہہ سکتا ہوں، اس میں کون سی حرج والی بات ہے. حضرت علی موسٹ ڈیزرونگ تھے، یہ تو میں بھی کہہ سکتا ہوں، اس میں کون سی حرج والی بات ہے. لیکن ان چیزوں سے خلافت راشدہ کا باطل ہونا نہیں. معیار حضرت علی ہیں، حضور نے حضرت علی کو معیار بنایا. مجھے ایک ایسا اقدام بتائیے، کمزور باتیں نہیں کرنی. حضرت علی نے خلافت راشدہ کے خلاف فلاں اقدام کیا، امام حسن نے خلافت راشدہ کے خلاف فلاں اقدام کیا، امام حسین نے خلافت راشدہ کے خلاف فلاں اقدام کیا. حضرت علی کے وہ صحابی جن کو اہل تشیع بھی مانتے ہیں، حضرت سلمان، حضرت مقداد بن اسود اور باقی تمام، انہوں نے خلافت راشدہ کے خلاف کیا اقدام کیا؟ کنسیڈریبل اقدام بتائیے. انفرادی آراء، سیاست میں اتفاق یا اختلاف یہ چلتا رہتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے اپنی گفتگو کا آغاز اس طرح سے کیا، میں نے صحیح سمجھا آپ کی بات کہ آپ نے کہا کہ اہل بیت علیہ السلام واجب الاتباع ہیں، پوری امت کے لیے واجب الاتباع. آپ نے شروع میں یہی کہا تھا اپنے مقدمے میں، یہی فرمایا تھا. بھی کہہ رہا ہوں. اچھی بات. تو اس میں کوئی ایکسیپشن بھی ہے، استثناء بھی ہے اس میں یا نہیں ہے؟ نہیں، کوئی استثناء نہیں. تو ابو بکر پہ واجب تھا کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کریں، عمر پہ واجب تھا اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کریں، عثمان پکڑ لی نا. میں بتا رہا ہوں کہ بھائی اگر جی سمجھائیں آپ ہم پر واجب ہے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ بھی ہم پر واجب ہے. مجھے یہ بتائیے، کیا آپ سے زیادہ علی کو اس بات کا، مولا علی کو نہیں پتا تھا؟ وہ باتیں آ جائیں گی ڈاکٹر صاحب. خلفاء الراشدین المہدیین یہ کب سے یہ ابو بکر عمر کا، یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ ان کا یہ لقب ہے؟ ابو بکر عمر کا کہاں سے خلفاء الراشدین المہدیین؟ یہ کب سے؟ کوئی حدیث ہے؟ یہ کوئی حدیث ہے کہ ابو بکر عمر؟ اچھی بات. اب مجھے بات کرنا ہے، اچھی بات. جی آپ فرمائیے. جی اگر ہم مان بھی لینا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو آپ کے پاس جو اہل بیت علیہ السلام، یہ تو ایک حدیث ہے، اہل بیت الطاہرین علیہ السلام جن کی اتباع سب امت پہ واجب ہے. آپ نے خود کہا کہ اس پہ کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، کوئی استثناء نہیں ہے. پھر جب ابو بکر عمر کی بات آئی تو پھر آپ کو یاد آ گئی کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تو آپ کے پاس ابھی جب آپ کی باری آئے گی ڈاکٹر صاحب، اس سوال کو نوٹ کر لیجئے کہ کون سی دلیل ہے آپ کے پاس، کہ کون سی دلیل ہے آپ کے پاس کہ یہ خلفاء الراشدین المہدیین یا اہل بیت الطاہرین علیہ السلام نہیں ہیں، جن کو بار بار آپ نے کہا کہ ہر خطبے میں فرماتے تھے کہ میری بات قرآن مجید اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو. جو ہر خطبے میں فرماتے تھے، دیکھو کہ عزیز و عقل بھی کوئی چیز ہے، ہر خطبے میں فرماتے تھے کہ میرے بعد میں قرآن مجید اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو. وہ خلفاء راشدین المہدیین نہیں ہیں، اور اجنبی لوگ. وہ کیسے لوگ عزیزو؟ میں آپ کی خدمت میں دکھاؤں کہ کیسے لوگ، کن لوگوں کو یہ خلفاء راشدین المہدیین مانتے ہیں. بہت اچھی بات کر رہے ہیں. ابھی آپ مجھے گفتگو کرنا ہے. جو آپ سے سوال کیا تھا اس سوال کا تو آپ نے جواب نہیں دیا. جو میں نے آپ سے سوال کیا کہ وہ شاورہم فی الامر، ذرا اس کو بیان کیجئے کہ اس کا خلافت سے کیا تعلق. آپ نے کہا کہ سوچ لے سمجھ آ جائے گی. جو آپ سے پوچھا تھا اس کا تو آپ نے جواب نہیں دیا. جو اب میں نے نہیں پوچھا اس کے متعلق آپ بات کرنا چاہتے ہیں نا. ہاں اتفاق رائے اور مشاورت سے منعقد ہوئی نا. ٹھیک ہے، سمجھ گئے آپ کی بات. اس کو دیکھتے خلافت کے خلاف، یہی تو مشاورت تھی جس پر اتفاق ہو گیا سب کا. اور دوسری اجازت دیں میں آپ کی اہل بیت کی اتباع نہیں تھی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بات کرنے دیں. سنیے نا، جب حضرت سلمان نے اور حضرت ابو ذر نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق کے پیچھے علی بھی کھڑے ہیں، تو وہ پھر کیوں اتباع کریں؟ تو اہل بیت کی اتباع تو اٹسلف ہو گئی. اہل بیت جس کے پیچھے چل رہے ہیں، یا اہل بیت اگر کسی کو اون کر رہے ہیں، آپ کے نزدیک وہ تقیہ کا عقیدہ ہوگا، اندر سے برا جانتے تھے. ہم تو اس عقیدے کو مولا کائنات کی شان کے خلاف سمجھتے ہیں. تو آپ بنیاد پر بات کیجئے نا. وہ بتائیے ریزسٹنس جو حضرت علی نے خلافت راشدہ کے خلاف کی تھی، وہ بتائیے. سمجھ گیا نا باتیں. آپ نے ایک ہی سوال تو نہیں کیا، آپ نے بہت سارے باتیں کی ہیں، تو ایک کا جواب دوں گا تو اس پہ پہنچ جاؤں گا. اجازت دیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم فقہ ابو حنیفہ جو آیا وہ فقہ شافعی مالکی یا اہل بیت علیہ السلام سے ماخوذ ہے، اور ہم ان کو ایک جیسا نہیں سمجھتے. میرے معزز ناظرین، یہ ایک عوام فریبانہ والی بات ہے کہ ابو حنیفہ کا فقہ اہل بیت علیہ السلام سے ماخوذ ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کا فقہ اہل بیت علیہ السلام سے ماخوذ. نہ ابو حنیفہ نے یہ کبھی بات کی ہے. آپ حکم نہ لگائیں. اجازت بات کرنے کی، اجازت بات کرنے کی. ججمنٹل نہ فرمائیں نا، آپ اپنی رائے دیں. آپ ججمنٹل نہ فرمائیں. میں نے کوئی بات ججمنٹل نہیں کی. وہ بھائی آپ نے کہا کہ ان سے ماخوذ ہے، آپ نے کہا ہے کہ ان کی فقہ اہل بیت علیہ السلام سے ماخوذ ہے، تو اس کا جواب دل سن لو. ابھی آپ نے یہ ججمنٹ دیا، اپنے فتویٰ دے دیا، اپنے رائے کا اظہار کیا کہ ان کی فقہ ان سے ماخوذ ہے بغیر کسی دلیل کے. عرض یہ ہے کہ یہ ایک عوام فریبانہ والی بات ہے، عوام میں مشہور کر دی گئی ہے کہ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام سے لیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ابو حنیفہ کا پروندہ کھول دیں، ان کا پروفائل کھول دیں آپ کی کتابوں سے،
خطیب بغداد سے کتاب تاریخ بغداد سے کھول دیں، پھر وہ تو واضح ہو جائے گا کہ وہ اس کو ابو حنیفہ کی جو مکتب ہے وہ کہاں سے ماخوذ ہے. وہ اپنی کتابوں میں جا کے دیکھ لو. وہ اگر آپ چاہتے ہیں ہم دکھا دیں آپ کو تھوڑی بہت کہ آپ کے اپنے علماء، ان کے اپنے معاصرین ان کے متعلق کیا کہتے ہیں نا. کوئی کسی بات کی دلیل بھی ہونی چاہیے عزیزو کہ فلانے نے اہل بیت علیہ السلام سے اخذ کیا، ٹھیک ہے نا. اگر اخذ بھی کی ہے تو آپ ان کو چلے مان بھی لیتے ہیں نا اس نے اخذ کیا، تو آپ جو مصدر ہے منبع ہے اس سے کیوں نہیں لیتے؟ آپ شاگرد کے پیچھے پڑے ہوں جن کے متعلق آپ کے اپنے علماء نے ان کی تکفیر اور ان کی تفسیق وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں کی. اچھا، پھر آپ نے کہا کہ حکومت سازی قرآن مجید میں نہیں ہے. حکومت سازی قرآن مجید میں نہیں ہے. دیکھیں میرے محترم ناظرین، یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا کس بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں، ان کے مطالعہ کیا ہے. اب قرآن مجید کے متعلق یہ کتنی باتیں جانتے ہیں اہل بیت. شیعوں کا جو استدلال ہے قرآن مجید سے، ان باتوں کو ہی نہیں جانتے. اب کہتے ہیں حکومت سازی قرآن مجید میں نہیں ہے، تو سنت میں بھی نہیں ہے. قرآن نے صرف اتنا کہا ہے کہ مشورہ کر لو. تو پھر اس دین سے ناقصتر کوئی دین، اس دین سے ناقصتر کوئی دین کوئی کچھ ہے کہ سب سے بڑا جو اختلافی مسئلہ ہے مسلمانوں کا وہ ہے مسئلہ امامت و خلافت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مختلف خطبوں میں جو باتیں کہی ہیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے. قرآن مجید سے حکومت سازی دکھائیے. ٹھیک ہے، میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں. یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل جزء الخامس والثلاثون. اور بھائی صاحب آپ نے بہت ساری باتیں کی ہیں نا، آپ نے بہت ساری باتیں کی. ڈاکٹر صاحب آپ ایک منٹ، مجھے بھی بات کرنے تھے نا. اس طرح نہیں ہے کہ آپ جب مرضی آپ میری بات کاٹ دیں. ڈاکٹر صاحب پلیز آپ القافی اٹھاتا ہوں جس میں روایت موجود ہے کہ قرآن صحیح نہیں ہے، وہ تو پھر بحث ہے نا. قرآن کی بات ہو رہی ہے، آپ قرآن سے دکھائیے یہ حکومت سازی قرآن میں موجود ہے. بس بھائی میں آپ کو عائشہ کا قول دکھا دوں. اب عبداللہ ابن عمر کا قول قرآن میں واضح کہا ہے یہ حکومت سازی یوں ہوگی. ڈاکٹر صاحب اب آپ میری بات تسلی سے سن لیجیے. آپ نے بہت ساری باتیں کہیں تاکہ میں ان کا جواب دے دوں. میں نقطہ بہ نقطہ آتا ہوں. اگر اس کے آپ نے جو سوالات مطرح کیا نا، اب ایک آدمی میرے سامنے آئے ہیں ڈاکٹر صاحب، انہوں نے 6-7 مختلف ٹاپکس پہ ٹچ کیا ہے. اب ان کی دل بدل گیا، کہتا ہے میں ایک اور مسئلہ بھی میرے پاس ہے. تو ٹھیک ہے، آپ کو وہ مسئلہ قرآن والی مسئلہ وہ اس کو لائن میں ہم رکھتے ہیں، لیکن پہلے جو آپ نے سوالات طرح کیے مجھے ان کا جواب دینے تھے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، صحیح ہے؟ اوکے. اچھا، آپ نے ابھی کہا کہ کلینی نے کہا کہ قرآن صحیح نہیں ہے. تو آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب آپ کی مرضی بنے نا تو آپ آ جائیے میرے پاس، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ عائشہ کا قول، عبداللہ ابن عمر کا قول، عمر ابن خطاب کا قول بخاری مسلم میں قرآن کا ناقص ہے. ابی ابن کعب کا قول وغیرہ وغیرہ کا قول کہ قرآن بری طرح سے ناقص ہے، وہ میں آپ کو دکھا دوں گا. لیکن آپ کو شاید ان باتوں کا اندازہ نہیں ہے، شیعہ باتوں کا موقف کا مجھے پتہ چل رہا ہے آپ کی باتوں سے کہ بالکل آپ کو اندازہ نہیں ہے ہمارے مواقف کا. یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل جزء الخامس والثلاثون. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 222 جلد نمبر 35 میں یہ حدیث صحیح، اس میں حدیث میں فرمایا لغیر الدجال اخوفنی علی امتی. دجال میرے لیے زیادہ اتنا خوفناک نہیں ہے، دجال کے علاوہ میرے نزدیک زیادہ خوفناک ہے. بھلے قلت یا رسول اللہ ما هذا الذي غیر الدجال اخوفک علی امتک. میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کون ہے وہ تو دجال سے بھی زیادہ آپ اس سے خوفناک ہے اپنی امت کے لیے. فرمایا ائمۃ مضلین، گمراہ کنندہ امام جو ہیں ان سے میں زیادہ ڈرتا ہوں. تو یہ حدیث بہت ساری مصادر میں موجود ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے. آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ البانی وغیرہ نے بھی اس کی تصحیح کیا. تو آپ فرماتے ہیں کہ حکومت سازی کا کوئی چیز قرآن میں نہیں ہے، سنت میں بھی نہیں ہوگی. پھر وہی صرف یہی ہے کہ علیکم کہ مشورہ کر لو، مشورہ اتنا ہی ہے آپ کے پاس. اگر نہیں ہے تو پھر قرآن ہی ناقص ہے آپ لوگوں کے نزدیک اور سنت بھی ناقص ہے. تو پھر ہمارے مذہب کی طرف آ جاؤ کہ وہاں پہ الا ماشاء اللہ قرآن اور سنت سے امامت کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اتنے نصوص اتنے زیادہ ہیں کہ الا ماشاء اللہ زیادہ ہیں. اچھا نہیں، آپ نصوص پیش فرمائیے نا قرآن سے. بھائی میں نے ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ نے 6-7 مسئلے پہ طرح کیا نا، 6-7 میں ان کا میں جواب دے دوں. پھر آپ نیا مسئلہ ابھی تو نہیں اس طرح کہ آپ مثلا 7-8 سوال مطرح کریں پھر مجھے اس کا جواب نہ دینے دیں، پھر کہتے ہیں ایک نیا سوال میں لے کے آیا ہوں. بھائی صاحب آپ کچھ تسلی کریں، کچھ صبر کریں، میں آپ کے نکات کا جواب دے دوں. دیکھیں ابھی آپ نے بنیادی سوال ہے، باقی سوال اس کے ذہن میں خود ایڈریس ہو جائیں گے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس پر تھوڑی گفتگو فرمائیے
جو آپ سمجھ گیا. اگر یہ تو پھر قرآن ناقص ہو گیا، اگر قرآن میں حکومت سازی نہیں تو یہ تو ناقص ہو گیا، وہ بڑی بات تھی. تو لہٰذا اس سے چلیے، میرا خیال ہے اگر وہ ہو جائے حل تو باقی مسئلے ہم جلدی حل کریں. اوکے ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو مسائل بھی طرح کیے ہیں وہ کوئی اس سے پہلے آپ نے کہا کہ یہ حدیث سنت علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میں نے ابھی اس کا جواب نہیں دیا، مجھے اس کا جواب دینے دو. آپ نے کہا کہ خلافت منسوس ہے ہی نہیں، آپ نے فرمایا مجھے اس کا جواب دینے دو ان نکات کا. آپ نے کہا کہ علی علیہ السلام نے ابو بکر کے خلاف کیوں تلوار نہیں اٹھایا، اہل بیت علیہ السلام نے ابو بکر کے خلاف کیوں نہیں تلوار اٹھایا، مجھے اس کا جواب دینے دو. آپ نے کہا کہ شیعہ مجالس میں شرکیہ باتیں ہوتی ہیں اور آپ شیعوں کے پاس صحیح حدیث نہیں، ہمارے پاس صحیح احادیث ہیں. مجھے ان باتوں کے جواب دینے دو، پھر تم لے کے سوال لے کے آؤ نا. اس بات کو آپ ایک دفعہ جواب دے چکا ہوں بھائی صاحب کہ آپ تسلی کریں. اس طرح نہیں ہوتی کہ آپ ہر 2 منٹ کے بعد میرے بات کے بیچ میں پڑھیں نا. آپ تسلی کریں، آپ میری بات کو غور سے سنیں. میں نے یہ باتیں بہت دفعہ کی ہیں، تو یہ کوئی میری آپ جو نکات پیش کر رہے ہیں نا، یہ بہت ہی ہلکی پھلکی باتیں ہیں. یہ بات آپ کی باتیں جو ہے نا وہ خطبہ والی بات ہے، جو خطبہ وہ اپنے تقریرات میں کرتے ہیں عوام کے لیے، اس طرح کی باتیں ہیں. یہ باتیں ہم نے بہت سنی، ان کا جواب دینا میرے لیے بہت آسان ہے. اچھا میرے عزیزو، جہاں تک اس آیہ شریفہ کا تعلق ہے وشاورہم فی الامر، آیہ یہ ہے رسول اچھی طرح سے جان لے میرے محترم ناظرین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاقل الناس، ان کا عقل سب سے کامل ہے، اور وہ اللہ کی جانب سے ہادی بن کے آئے ہیں، اور وہ اعلم الناس ہیں. مانتے ہیں ان باتوں کو ڈاکٹر صاحب؟ عاقل الناس ہے، اعلم الناس ہے، ہدایت لے کے آئے ہیں. وہ جب نہیں آئے تھے کسی کے پاس ہدایت نہیں تھا، سب ان باتوں کو مانتے ہیں. جبرائیل انہی کے پاس آتا تھا، جبرائیل صحابہ کے پاس نہیں آتا تھا. مانتے ہیں ان باتوں کو؟ اور صحابہ کو ان کی ہدایت کی ضرورت تھی، ان کو صحابہ کی ہدایت کی ضرورت نہیں تھی. ان باتوں کو مانتے ہیں نہیں مانتے ڈاکٹر صاحب؟ آپ مانتے ہیں. تو آیہ شریفہ کو دیکھ لیجیے عزیزو. آیہ شریفہ سورہ مبارکہ یہ آل عمران میں ہے، سورہ مبارکہ آل عمران میں آیہ نمبر 159 ہے. فبما رحمت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فبما رحمت من اللہ لنت لهم، اللہ کی رحمت سے آپ جو ہیں ان کے لیے نرم خو بنے. ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ سخت ہوتے اور خشک مزاج ہوتے اور شدید مزاج کے بد اخلاق ہوتے، لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے. آپ کے اخلاق بہت حسن ہے. فاعف عنہم، ان کو معاف کرو. واستغفر لهم، اور ان کے لیے استغفار کرو. وشاورہم فی الامر، اور کام میں ان کا مشورہ لے لو. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب کسی بات پر تم اپنا فیصلہ کر لو تو اللہ پہ توکل کرو. ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالی متوکلین توکل کرنے والوں پر سے محبت کرتا ہے. میرے محترم ناظرین، اس آیت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان سے مشورہ کر لو، ان کے مشورے کو قبول کرو، یا آپ کو اس کی مشورے کی ضرورت ہے. یہ اس آیہ شریفہ میں آپ ہنس رہے ہیں. ابھی آپ مجھے بتائیں ان اتبع الا ما یوحى الی، یہ تو قرآن مجید میں مقرر آیا ہے. دیکھیں عزیزو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی اتباع کرتے ہیں؟ مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے پیغام ہے کہ حبیب کہہ دیجئے ان کو ان اتبع، کہ میں اتباع نہیں کرتا الا ما یوحى الی، مگر اس چیز کی جو مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتبع، میں اتباع کرتا ہی نہیں الا ما یوحى الی. بات سنیں، ابھی میری بات نہیں، اجازت نہیں، میں بات کر رہا ہوں. اب ان اتبع، میں کبھی کسی کی اتباع نہیں کرتا الا ما یوحى الی، مگر اس چیز کے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے. یہاں پہ جو آیا ہے نا کہ ان سے مشورہ لے لو، کیونکہ قرآن مجید میں ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کو دکھا دوں سورہ مبارک ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک سے مسمى ہے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. اس میں یہ ہے، ملاحظہ فرمائیے. بلی ولو نشاء لاریناکہم فلعرفتہم بسیماہم، اگر ہم چاہیں تو منافقین کو ہم دکھا دیں، آپ کو منافقین کو ہم کو آپ کو دکھا دیں کہ منافقین کون ہیں، تاکہ ان کے چہرے سے آپ پہچان جائیں کہ منافقین کون ہیں. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، لیکن آپ ان کو جانتے ہیں ان کے لحن قول سے. منافق کی پہچان کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کے بات کرنے سے پتہ چل جاتا ہے. جب وہ مشورہ دیتا ہے، بات کرتا ہے، تو اس سے منافق کی پہچان ہوتی ہے. واللہ یعلم اعمالکم، اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو جانتا ہے. تو پتہ یہ چلا میرے معزز ناظرین نہایت اختصار کے ساتھ
وشاورہم فی الامر، یہ حکومت سازی کی کوئی بات ہی نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم ہے کہ وہ صحابہ جو گناہ کار ہیں واعف عنہم واستغفر لہم، یہ بھائی یہ واعف عنہم کس کے عفو کس سے کیا جاتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں، عفو گناہ کار کی جاتی ہے نا، جس نے کوئی خطا کی، کوئی غداری کیا، واعف عنہم ان کی استغفار کرو، ان کو معاف کرو، غلطیاں ہوں گئی ان سے، وشاورہم فی الامر، آپ طیب القول، آپ لین المزاج آدمی ہیں، آپ بما رحمت من اللہ لنت لہم، آپ مزاج جو ہے نرمی ہے، ان سے مشورہ کیجئے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ حضرت بات مان نہیں رہی، آپ کوشش بہت کر رہے ہیں لیکن بات بن نہیں رہی۔ اوکے اب آپ کی باری جب آئے گی نا آپ رد کیجئے، صحابہ معصوم نہیں تھے، آپ کی باری جب آئے گی تو کہا گیا کہ ان کے لیے استغفار بھی کیجئے اور ان سے مشاورت بھی کیجئے، اس کی وہ تعبیر درست ہے جو میں نے کر دی ہے۔ میں نے یہ فرمایا ہے کہ رسول کا ہر عمل، دیکھیں آپ میری بات کے بیچ میں آ گئے نا، جب آپ کی باری آ جائے گی تو آپ گفتگو کر لینا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ رسول اللہ، یہ آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے، آپ یہ فرمائیں، آپ مجھے دکھائیں کہ اس آیت میں کہاں ہے کہ ان کی مشورے کو مان لو، آپ مجھے دکھائیں۔ نہیں، یہ کون کہہ رہا ہے مان لو؟ مشورہ کرنے کا حکم کس لیے ہے؟ مشورہ ہاں مشورہ کرنے کا حکم دیا ہے لیکن ماننے کا حکم نہیں دیا، ٹھیک ہے نا؟ میرا بھی یہی تھا، میرا بھی بطور سنت اس کو جاری کرنے کا حکم دیا ہے، بطور سنت اس کو جاری کروایا ہے، سنت رسول بنا کے، جو رسول جس کا قلب مبہت وحی ہے، جس کے دل پر وحی آتی ہے، اس کو بھی کہا ہے کہ آپ اہم امور میں مشورہ کریں، آپ کو احتیاج نہیں ہے لیکن آپ کے بعد مشاورت آپ کی سنت کے طور پہ جاری ہو، جس کی بنیاد پہ یہ آگے سمجھ گیا ڈاکٹر صاحب، سمجھ گیا، پلیز اس طرح گفتگو نہیں ہوتی ہے، نہیں آپ مقدمہ نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھو عزیزو، دیکھو میرے محترم ناظرین، ما آمن بی من فسر القرآن برائیہ، من فسر کلامی برائیہ، کہ جو شخص میرے کلام کو، شیعہ اور مخالفین کے نزدیک یہ متفق علیہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر بالرائے یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، بہت عظیم گناہ ہے۔ ہاں تو ان حضرت نے کہا ہے کہ یہ حکومت سازی کے لیے ہے، یہ آیت، یہ اس کو حکومت سازی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اجازت دیں بات کرنے کی، بھائی صاحب پلیز، اور ڈاکٹر صاحب دیکھیں آپ میری بات کو نہ بنائیں نا، میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ حکومت سازی کے لیے، میں نے یہ کہا ہے یہ ہر اہم امر، یہ خلافت کے لیے آپ نے کہا ہے، سازی سے بڑا بھی کوئی اہم امر ہے، حکومت سازی سے بڑا بھی کوئی اہم امر ہو سکتا ہے، میں نے یہ کہا کہ یہ ہر اہم امر کے لیے، اور حکومت سازی کتنا اہم امر ہے، آپ اس کو علی یاری صاحب اس کو مطمئن کیجئے مجھے کہ یہ اس سے ہم کیسے گزریں، خلافت اس آیت پہ کھڑی ہے، آپ اس کا انکار کیجئے۔ اجازت دیں، میں آپ کی باتوں کا جواب دے رہا ہوں، ایک ایک کر کے جواب دے دوں گا، آپ دیکھیں آپ جتنی میری بات کے درمیان کاٹیں گے نا تو اسی طرح پروگرام کا جو نظم ہے آرڈر خراب ہو۔ اجازت دیں مجھے میری بات ختم ہو جائے ڈاکٹر صاحب، جیسے میں نے آپ کی بات تحمل سے سنی ہے، میں نے آپ کی بات کو نہیں کاٹا ہے، آپ بھی صبر کیجئے بھائی صاحب، میری بات ختم ہو جائے نا، میرے سب نے سمجھ جائے میری بات خراب ہے، آپ یہ جو ہے نا اپنے نزدیک وہ مان لیں، اسٹیبلش کر لیں کہ میری ساری باتیں خراب ہیں، میں مان لیا میری باتیں خراب، لیکن سن لو اچھی بات ہے۔ تو یہاں پر میرے معزز ناظرین، یہاں پہ اس کا حکومت وغیرہ سے خلافت سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں اس آیت کا، کہ انہوں نے کہا یہ تعلق ہے۔ اگر دیکھیں پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس کو بنا دیا، ایک سیرہ بنایا کہ حکومت بنانے کے لیے مشورہ کریں گے، کیونکہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، عمر کی خلافت پہ بھی کوئی نص نہیں ہے، عثمان کی خلافت پہ بھی کوئی نص نہیں ہے، تو ان کے حکومت بنانے کا طریقہ کیا بنا؟ کوئی طریقہ ہے ہی نہیں، کہتے ہم نے مشورہ کیا۔ تو میرے محترم ناظرین، اگر یہ طریقہ مشورہ کرنے ہی کا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منسوخ نہیں کیا؟ کیوں نہیں فرمایا کہ میرے بعد تمہارا امام کون ہوگا؟ اپنے اور خطبے میں فرماتے ہیں، کیونکہ انہوں نے خود فرمایا کہ میں جس چیز سب سے زیادہ ڈرتا ہوں، دجال سے بھی اس کا فتنہ زیادہ ہے، دجال سے بھی فتنہ اس کا عظیم تر ہے، وہ کون ہے؟ میرے بعد جو امام آئیں گے گمراہ کریں گے آپ کو۔ تو کیوں نہیں فرمایا؟ آپ کو سمجھ آ گئی قرآن سے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ نہیں آئی، انہوں نے تو صرف اہل بیت کا اتباع کا حکم دیا۔ آپ نوٹ کریں سوالوں کو، پھر اپنی باری میں جواب دے دیں۔ انہوں نے کیوں نہیں فرمایا کہ تم میرے بعد مشورہ کر کے کسی سے اپنا خلیفہ بناؤ؟ چلو مان لیا، اس سوال کا جواب تو آپ کے پاس ہے نہیں، جواب کا سوال دے دینا بعد میں جب آپ کی باری آئے گی، کہ کیوں نہیں فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ امام بنانے کے لیے تم مشورہ کر لینا؟ یہی جس طرح اسی طرح فرماتے تھے کہ اہل بیت علیہ السلام کو اتباع کرو، یہ نہیں کہتے میرے بعد جس کا اتباع کرنا اس پہ مشورہ کرنا۔ اب اگر مشورہ ہی وہ پرنسپل ہے جس کے بدولت ہم خلیفہ بنائیں گے، میرے محترم ناظرین، اگر مشورہ ہی ہے تو اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے کیوں مشورہ نہیں کیا حکومت کے لیے؟
ان کی ایمان میں جن کے اتباع واجب ہے عزیزو. اور بھائی کب اہل بیت علیہ السلام سے مشورہ کیا گیا؟ ہاں ابو بکر کی خلافت کے لیے، عمر کی خلافت کے لیے کب مشورہ لیا گیا؟ اب مان لیتے مشورہ، چلو مشورہ ہی صحیح. جن کو فرمایا کہ قرآن جیسا ان کی اتباع واجب ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہر خطبے میں فرماتے تھے ڈاکٹر صاحب، ان سے کیوں مشورہ نہیں لیا گیا؟ تو پتہ چلے یہ صرف نعرہ بازی ہے، عوام کو بیوقوف بنانے والی بات ہے، نہ کوئی مشورہ ہے، کچھ ہے ہی بھی نہیں. ملاحظہ فرمائیے کتاب سنن سعید بن منصور، شاب دار السمیعی للنشر، سورۃ الاعراف کی تفسیر میں سنن سعید بن منصور میں روایت یہ ہے، لما بلغ الناس ان ابا بکر يريد ان يستخلف عمر قالوا ماذا يقول لربه اذا لقيه. جب ابو بکر نے عمر کو اپنا خلیفہ بنانا چاہا، جانشین بنانا چاہا، تو لوگوں کو پتہ چل گیا، لوگ کون ہیں؟ صحابہ، مہاجرین انصار. تو انہوں نے کہا کہ یہ اپنے رب کا کیا جواب دے گا کہ یہ عمر کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے. استخلف علینا فظا غلیظا وهو لا يقدر على شيء. یہ فظ غلیظ ہے، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظا لانفضوا من حولك. یہ فظ ہے، یہ خشک مزاج ہے، غلیظ ہے، بے رحم، سخت دل آدمی ہے، اس کے دل میں کوئی رحمت ہی نہیں ہے. لا يقدر على شيء، اس کے پاس کوئی صلاحیت ہی بھی نہیں ہے، نہ شجاعت نہ علم، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. فكيف لو قدر، جب یہ حکومت پہ آ جائے گا، خلافت ملے گی، تو یہ ہمارے ساتھ کیسا ظلم کرے گا. فبلغ ذلك ابا بکر، یہ خبر ابو بکر کو پہنچی ہے. فقال ابی ربی تخوفونی، اس نے کہا تم مجھے اللہ سے ڈراتے ہو. یہ کتاب ہے، کتاب المصنف للاحادیث والآثار، شہاب دار التاج. یہاں پر لما حضرت ابا بکر الوفات ارسل الى عمر لیستخلفہ، ابو بکر کی جب وفات کا وقت آیا تو اس نے عمر کو بلایا. لوگوں نے کہا تستخلف علینا فظا غلیظا فلو ملکنا كان افظ واغلظ ماذا تقول لربك اذا اتيته واستخلفته علينا. لوگوں نے کہا کہ ایک فظ غلیظ کو تم ہم پہ خلیفہ بنانا چاہتے ہو، اگر وہ خلیفہ بن گیا تو اور ہی زیادہ ظلم کرے گا. ابو بکر نے کہا کہ تم مجھے اللہ سے ڈراتے ہو. تو عزیزو یہ کہتے ہیں کہ مشورہ ہے، پرنسپل مشورہ ہے، تو ہمیں دکھاؤ وہ تاریخ میں دکھاؤ کہ ابو بکر کی خلافت پہ مشورہ ہوا ہے، دکھاؤ. اگر پرنسپل مشورہ ہے نا عزیزو، پرنسپل تو سب دکھاؤ ابو بکر کی خلافت پہ مشورہ. اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے کب مشورہ ہوا؟ زہرا اطہر سلام اللہ علیہ سیدۃ نساء الجنہ، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، علی کنفسی، یہ صحیح حدیث ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، جو منزلت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو موسیٰ کی امت میں تھی، سب پہ واجب الاتباع، سب سے عالم، سب سے اہدا، سب سے اتقا، سب سے اورع، یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو حاصل ہے اس امت میں. ہاں ان سے کیوں مشورہ نہیں لیا گیا؟ تو پھر تو اگر مشورہ بھی مان لے تو خلافت باطل ہے اس شخص کی، ابو بکر کی خلافت باطل ہے. حالانکہ کوئی نہ آیت ہے نہ روایت، کچھ بھی نہیں ہے کہ خلافت مشورے سے بنتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس شخص ڈاکٹر صاحب نے ابھی یہاں پہ بیٹھے بیٹھے حکم بنا دیا، جیسے ان کا کام ہی ہے 14 سال سے بیٹھے بیٹھے ضرورت پڑنے پر حکم بناتے جاؤ. مان بھی لینا پھر بھی باطل ان کی خلافت. پھر اور جب عمر کی خلافت آتی ہے، کہاں ہے مشورہ؟ کہاں ہے مشورہ؟ لوگوں نے تو مشورہ دیا کس کو؟ خلیفہ نہ بناؤ، یہ فظ غلیظ ہے، پھر بھی اس کو مشورہ، اس کو خلیفہ بنایا. ٹھیک ہے نا؟ تو دونوں کی خلافت باطل. جو منصوص الخلافہ ہے اہل بیت طاہرین علیہ السلام، اس پہ کوئی خلافت نہیں، ان کی اتباع نہیں کرتے. جو منصوص الخلافہ ہے، جن کی اتباع بات کرنا ہے، ان کی اتباع نہیں کرتے. مشورہ کا پرنسپل لے قائم، ابو بکر عمر کی خلافت باطل ہے. اب عثمان کی باری آتی ہے، بات کرنا ہے. عثمان کی باری آتی ہے، عثمان کی خلافت. عمر نے ایک 6 افراد کا ایک شورا بنایا، 6 افراد کا شورا بنایا، ٹھیک ہے نا، کہ آپس میں مشورہ کریں. تو باقی یہ کہاں میں کہ صرف 6 افراد آپس میں مشورہ کریں. حالانکہ اس کو ان لوگوں کو بری طرح گالی بھی دیا، عبد الرحمن ابن عوف کو، عثمان کو، طلحہ زبیر کو. مشورہ شورا بناتے وقت عمر نے خود ان کی اچھی طرح سے ان کی دلائی کیا. ان کی صحیح حدیث میں، وہ آپ کو پتہ نہیں، وہ کبھی آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کو سنا دیں گے وہ سارا واقعہ. ٹھیک ہے، اب مان بھی لینا کہ ان کے یہ اچھے لوگ تھے، تو باقی امت میں کیا عیب ہے؟ تو کہاں پہ یہ ہے کہ صرف 6 لوگوں کا مشورہ آپ نے لینا؟ یہ بدعت ہے یا نہیں ہے؟ اگر مشورہ لینا ہے تو سب نے مشورہ دینا. باقی مہاجرین انصار، بدری، احدی جو صحابہ ہیں بیعت رضوان والے، ان کے ایمان میں شک ہے، ان کے اسلام میں شک ہے، ان کے عقل میں شک ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہ کہتے ہیں خلافت